من بولیے وما انزل من، اور جو وحی نازل ہوئی آپ سے پہلے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے اگر وحی کا سلسلہ نبی کے بعد بھی جاری رکھنا ہوتا تو من قبلک کے بعد ایک لفظ اور آتا، من بعدک۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ من قبلک کا لفظ استعمال کیا اور ساتھ میں ایک عجیب آیت کو نازل فرمایا۔ کیا کہا؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے جتنی وحیاں نازل ہوئی ہیں ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس کے بعد اللہ نے بھی ختم نبوت سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا کہا؟ اس کے بعد کسی وحی کے اوپر ایمان نہیں لاتے بلکہ کس کے اوپر لاتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان کا یہ ایمان ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے۔ متقی وہی ہے جو اس بات کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، وحی کا کوئی سلسلہ جاری نہیں ہو سکتا۔ مجھے ایک بات بتلائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم ایک حدیث رکھی، ایک آیت قرآن پاک سے آپ نے سمجھی، اور یہ قرآن پاک کا سلوک ہے، میں آپ کو بتلاؤں ضمنی طور پر جہاں جہاں نبی آنے کی گنجائش موجود ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ اس نبی کی زندگی میں اس بات کو بیان کر دیتا تھا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ کے بعد نبی کی گنجائش تھی، وحی کی گنجائش تھی، بتا دیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد نبیوں کی گنجائش تھی، قرآن پاک میں آ گیا، قرآن پاک میں آ گیا کہ وہ دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک نبی بھیج۔ جہاں جہاں نبی آنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے وہاں وہاں قرآن پاک کا آپ کو اسلوب خود سمجھ آ جاتا ہے کہ انبیاء دعائیں کر رہے ہیں ہمارے بعد بھی کوئی نبی بھیج، ہماری اولاد میں سے بھی نبی بھیج۔ ایک نبی نے تو اپنے بھائی کے اوپر ایسا احسان کیا کہ کوئی بھائی کسی کے اوپر کر نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہارون بھی میرا بھائی ہے اور اس کی زبان ذرا میرے سے زیادہ فصیح ہے، اللہ اس کو بھی نبی بنا دے۔ بتائیے یہ کتنا بڑا احسان تھا، لیکن نبوت کی گنجائش موجود تھی تو نبی کے بعد نبی کا تذکرہ موجود تھا۔ پورا قرآن پاک اٹھائیے، پورا حدیث کا ذخیرہ اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کبھی کسی نبی کی بشارت دی ہو، کسی وحی کے بارے میں کہا ہو، قرآن پاک کا کوئی اسلوب اس بات کی نشاندہی کرتا ہو، بلکہ قرآن پاک میں دیگر انبیاء کے بارے میں آپ پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے، یہ اپنی بستی کے لیے آیا، یہ اپنی قوم کے لیے آیا، یہ اپنی قوم کی زبان لے کے آیا، اللہ نے ہر قوم میں ہادی بھیجا، نبی بھیجا بھیجا بھیجا۔ یہ قرآن پاک بڑا ہے، بھرا ہوا ہے ان باتوں سے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے عجیب اسلوب اپنایا۔ نبی کریم سرخوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، سفیدوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، کالوں کے بڑے بن کے نہیں آئے، گوروں کے بڑے بن کے نہیں آئے، نہ کسی وقت کے بڑے بن کے آئے، نہ کسی مقام کے بڑے بن کے آئے، بلکہ جب آئے سارے زمانوں کے امام بن کے آئے، سارے مقاموں کے امام بن کے آئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے انسانیت والو مجھے تم سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ قرآن پاک کا اسلوب آپ نے پڑھا ہے، اور قرآن پاک میں مشہور آیت ہے خاتم النبیین کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں پر اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ یہاں پہ رسول اللہ کو اس وحی کے بعد ایک چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا کوئی بیٹا بھی مرد نہیں بنے گا، یعنی بلوغت سے پہلے فوت ہو جائے گا۔ اللہ نے جب کہہ دیا آپ کسی مرد کے باپ نہیں ہوں گے، بچے کے باپ تو ہوں گے لیکن کوئی بچہ بھی بالغ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ایک آیت بظاہر غم کی ہے، افسوس کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی محترم کو یہ اطلاع دینے کے بعد ایک تشفی کی آیت بھی نازل کی
ایک دل کے اوپر پھاہا رکھنے کی بات بھی نازل کی، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اے اللہ کے رسول، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کوئی اولاد بیٹوں میں سے بالغ تو نہیں ہوگی، لیکن آپ کے سر کے اوپر ایسے تاج کو رکھ دیا جائے گا جو کسی اور نبی کے نصیبے پہ نہیں آئے گا، آپ کو خاتم النبیین بنا دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین قرآن کہتا ہے، لیکن آج کا جو ختم نبوت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں خاتم النبیین سے مراد آخری نبی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس سے مراد ہے نبی تراش مہر۔ یہ ایک ایسی مہر ہے، خاتم النبیین مہر، نبی بنانے والی مہر۔ عام فہم الفاظ میں مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کا یہ ترجمہ کیا، یہ خاتم النبیین مسلمانوں نے ویسے ہی بنا لیا، اس کا مطلب آخری نبی نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ تھا یہ ایک ایسا نبی ہے کہ جو مہر تراش، یعنی نبی کو تراشتا مہر لگا کر، جس کے اوپر مہر لگانا چاہے وہ نبی بن جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے ختم نبوت کے منکروں سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی ساری ذریت اور دنیا میں جہاں جہاں مرزائی موجود ہیں، آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے۔ قیامت تو آ سکتی ہے، اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ یہاں پر اگر مرزا کا ترجمہ بالفرض 1 منٹ کے لیے سچ مان لیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ نبی تراش مہر، اس کا ترجمہ کرتا ہے خاتم النبیین۔ کیا لفظ ہے؟ خاتم النبی۔ یہاں پہ نبیین واحد ہے کہ جمع ہے؟ واحد کا ذکر ہو رہا ہے کہ جمع کا؟ جمع ہے۔ اور عربی میں جمع کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ عربی میں جمع، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے جو نہیں جانتے، طلبہ تو جانتے ہی ہیں، عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اردو کی طرح 2 کو جمع نہیں کہتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ۔ یہاں پہ ترجمہ خاتم النبیین کا نبی تراش مہر ہے اگر، تو اٹھائیے پوری قادیانیت کو یہ چیلنج کیجئے، آپ بتلائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی سے پہلے رسول اللہ کے درمیان کوئی نبی آیا؟ وہ آپ کو کیا کہیں گے؟ نہیں، کوئی نبی نہیں آیا، مرزا ہی آیا۔ اچھا، تو مرزا کے بعد قیامت تک اب خلافت چلنی ہے کہ نبی آئے گی؟ اب مرزا کے بعد پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، خلافت چلے گی۔ اگر ان کا ترجمہ بھی سچ مان لیا جائے تو اس آیت سے اگر مرزا تیرا ترجمہ سچا ہے تو کم از کم 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراشتے۔ آپ کہتے ہیں نبی تو ایک ہی ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آیت کا ترجمہ بھی اگر ان کا درست مان لیا جائے تو پھر بھی 3 نبی کم از کم ہو۔ آپ کہتے ہیں نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد قیامت تک آئے گا۔ میرے بھائیوں، یہ عجیب مسئلہ ہے۔ آج امت کو یہ مسئلہ سمجھانے کی بھی ضرورت ہے۔ دکھ ہوتا ہے، لوگوں کو دلائل نہیں پتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور سابقہ انبیاء کی مثال کا مثل رجل بنا بیتا فاجملہ واحسنہ، ایک بندے کے جیسی ہے کہ اس نے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا، اس کو مزین کیا، آراستہ کیا، خوبصورت بناتا چلا گیا، اینٹیں جوڑتا چلا گیا۔ اس کی بنا اتنی خوبصورت ہے کہ دیکھنے والے حیران و ششدر رہ جاتے ہیں۔ الا موضع لبنہ، مگر ایک اینٹ چھوڑ گیا، ایک اینٹ چھوڑ گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک اینٹ باقی ہے، باقی پورے کا پورا محل خوبصورت اینٹوں سے مزین آراستہ پراستہ ہے، صرف ایک اینٹ باقی ہے۔ کیا رسول اللہ نے کہا 2 اینٹیں باقی ہیں؟ کیا رسول اللہ نے کہا 3 اینٹیں باقی ہیں؟ فجئت انا واتممت تلک اللبنہ، بس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا اور میں ہی وہ نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں۔ اب اگر نبی کریم کے بعد کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ تو اس محل میں سے یا کوئی اینٹ چوری کرے گا یا نکالے گا، پھر ہی نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اور یاد رکھیے، نبوت کا اکثر دعویٰ کرنے والوں نے اس محل کے اوپر نقب لگائی۔ میں مولانا وہاب روپنی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔
جماعت کے نامور عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصائی کو قبول و منظور فرمائے۔ اب آپ بتلائیے جتنے بھی ختم نبوت کے منکرین ہیں، یہ بھی حیران کن بات ہے، ان میں سے اکثر نے نبوت کی ایک اینٹ کے اوپر حملہ کیا۔ کس اینٹ کے اوپر؟ حضرت عیسیٰ کی ذات کے اوپر۔ یہ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی معاذ اللہ کہتا ہے، ابھی کیا بندہ کہے، اس کے تو الفاظ بندہ ادا کرے تو اپنی زبان کو پلید کرنے والی بات ہے۔ کہتا ہے حضرت عیسیٰ معاذ اللہ شراب نوش تھے، برائی کا ارتکاب کرنے والے تھے، اس لیے جتنے گورے ہیں، جتنے عیسائی ہیں، ان میں شراب نوشی کی اور معاذ اللہ زناکاری کی علت پائی جاتی ہے۔ اب آپ یہ بتلائیے اس محل میں سے جب آپ ایک اینٹ چوری کریں گے، ایک کی تنقیص کریں گے، تب ہی نبی کے بعد کسی کو نبی مانیں گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات میں گئے تھے، ابن اساکر میں لکھا ہے آخر ولدک من الانبیاء، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی تھی نا، تو جبریل امین نے کیا تعارف کروایا تھا؟ یہ آپ کی اولاد میں سے وہ ہے جو خاتم النبیین ہے، اس کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری نہیں رہے گا۔ اور یہ بات دلائل اس قدر زیادہ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ سے گئے لشکر لے گئے، تو پیچھے کس کو چھوڑ گئے؟ حضرت علی کو۔ مشہور بات آپ نے سنی ہوگی، حضرت علی کو چھوڑ گئے۔ تو منافقوں نے اور بعد نے شور و غوغا شروع کر دیا، اچھا گرمی بڑی تھی، اچھا پیچھے آپ کو چھوڑ گئے، ہاں سفر بڑا لمبا تھا، اچھا اس لیے، ہاں آپ ذرا وہ علی جو کبھی گھبرائے نہیں، جو کبھی ڈرے نہیں، ان کے اوپر یہ الزامات لگا دیے۔ تو حضرت علی کے کلیجے کو بھی چوٹ پہنچی، دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، کہا یہ منافق ایسی باتیں کرتے ہیں کہ سفر لمبا ہے اور گرمی کی شدت ہے اور حالت تنگی ہے، اس لیے آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تسلی اور تشفی کراتے ہوئے ایک بات کہی تھی، حضرت علی کو تسلی اور تشفی کراتے ہوئے ایک بات کہی تھی۔ وہ کیا کہی تھی؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو ان لوگوں کی باتوں سے کیوں کبیدہ خاطر ہوتا ہے، کیوں ان کی باتیں اپنے دل میں لگاتا ہے؟ اما ترضا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے تیری میری وہی نسبت ہو جو نسبت موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی؟ اب یہ جو جملہ ہے اس کے اندر اشکال پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ موسیٰ بھی نبی ہے اور ہارون بھی نبی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشکالوں کو دور کرنے کے لیے کیا کہا؟ الا انہ لا نبی بعدی، علی تیری میری نسبت تو وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن یاد رکھی میرے پاس قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہاں پر اس حدیث سے بعد ہمارے ایک گروہ ہے جو یہ بھی کہتا ہے جی دیکھیں جی یہ سنی بھی یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ علی کی نسبت وہی ہے رسول اللہ سے جو موسیٰ کی ہارون سے ہے، تو گویا علی کو خلیفہ بھی بنایا تھا، وصی بھی بنایا تھا۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اپنے پاس خلافت علی کی تھی۔ اگر ان کا یہ استدلال بھی درست مان لیا جائے تو بھی وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، یہ بات بھی یاد رکھنی، یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو سمجھ نہیں، وجہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اگر اس سے مراد خلافت ہوتی تو یہ حدیث ایسے نہ ہوتی بلکہ کچھ فرق ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے، اگر تو زندہ رہتے تو یہ اشکال پیدا ہو سکتا تھا، لیکن ہارون کو اگر خلافت کا مقصد ہوتا، ہارون کی نسبت کے ساتھ یہ طے کرنا، ہارون تو موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، جتنے بھی فتنے انکار ختم نبوت کے آئے ان کی بنیاد انکار حدیث ہے۔ ختم نبوت کا وہی بندہ منکر ہو سکتا ہے جو حدیث کا منکر۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا نام ہے، دین رسول اللہ کے اقوال کا نام ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، آپ سمجھیے، جب تک بات رسول اللہ کی ذات کی تھی تو اللہ کی قسم قریش مکہ بھی
جب رسول اللہ مکہ میں چلتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ الصادق جا رہا ہے، الامین جا رہا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ کے فرمان کی باری آتی تھی، رسول اللہ کے پیغام کی باری آتی تھی، رسول اللہ کی احادیث کی باری آتی تھی، اس کو جھٹلاتے تھے۔ نبی کی ذات کو وہ بھی نہیں تھے جھٹلاتے۔ اور دنیا کے اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نبی کی ذات کا منکر ہو یا نبی کے مقام کا منکر ہو۔ ہمیشہ فتنہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ نبی کی بات کے انکار سے پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا۔ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ حشر میرے قدموں میں قائم ہوگا۔ کیا آپ کا عقیدہ نہیں ہے میں سید ولد آدم ہوں؟ کیا آپ کا اور مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن پہلے ہوں گے جو جنت کے دروازے کو کھٹکائیں گے؟ تو جنت کا خادم یہ پوچھے گا کون آیا ہے؟ نبی کریم کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک جملہ جو حدیث میں ملتا ہے، آپ کا اور میرا یہ عقیدہ سارا واضح کر دیتا ہے کہ نبی کا مقام مسلمانوں میں اجماعی طور پر متفق ہے۔ وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا جب سے جنت بنی ہے مجھے اس کے دروازے پہ بٹھایا گیا ہے اور ساتھ یہ بات بتلائی گئی ہے تو نے جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھولنا جب تک اس کو کھٹکانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ جائے۔ یہ مسلمان کیا نبی کریم کی ذات کے منکر ہے؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو نبی کی ذات کا منکر ہو یا نبی کے مقام کا منکر ہو۔ کیا مسلمانوں کا یہ اجماعی عقیدہ نہیں ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ؟ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم کو معجزے کے طور پر بیت المقدس میں لے جایا گیا راتوں رات۔ نبی کریم نے وہاں بڑے خوبصورت چہرے دیکھے، سرخ و سفید چہرے ہیں، چہروں پہ رونق ہے۔ نبی کریم جبریل امین کو کہتے ہیں ایسے خوبصورت چہرے تو میں نے کبھی دیکھے نہیں، کون آئے ہیں؟ کہا آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے انبیاء دنیا سے اٹھا لیے گئے آج ان کو نیچے اتارا گیا ہے معجزے کے طور پر۔ آج وہ بیت المقدس میں اتارے گئے۔ یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ یہ نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ نماز ادا کیوں نہیں کر رہے؟ ان کو اپنے امام کا انتظار ہے۔ ان کا امام کون ہے؟ تو جبریل امین نے نبی کریم کے کاندھہ اقدس کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کے مسلح امامت پہ کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ سب کا ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ ختم نبوت میں در اندازی کہاں سے آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام مان لینے کے بعد بھی نبوت کے سلسلے یا وحی کا انکار کہاں سے اٹھتا ہے؟ آپ نے یہ غور نہیں کیا۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ نبی کریم کی بات کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ ذات کا انکار تو قریش مکہ نے بھی نہیں کیا، صادق کہا، امین کہا، لیکن جب آپ بات کرتے تھے، جب آپ اللہ کی طرف بلاتے تھے، جب آپ حدیث کی طرف بلاتے تھے تو آپ کی بات کا انکار کر دیا جاتا تھا۔ اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ آپ نبی کی بات سنیں، آپ کے لیے ذات تو نبی کی اعلیٰ لیکن بات میرے مولوی کی اعلیٰ، ذات نبی کی اعلیٰ، بات میرے امام کی اعلیٰ، بات میرے فقیہ کی اعلیٰ، بات میرے پیر کی اعلیٰ، بات علامہ صاحب کی اعلیٰ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دین نہیں ہے۔ اگر ذات اس کی اعلیٰ ہے تو بات بھی اسی کی اعلیٰ ہوگی، حتیٰ کہ آپ ایک حدیث سن کے حیران رہ جائیں گے۔ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ۔ حضرت عمر کا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت عمر تراب پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور آ کے کیا کہتے ہیں؟ اور حسین تراب کہاں سے نازل ہوئی؟ ایمانداری سے بتائیے، آپ مانتے ہیں کس کا کلام تھا؟ اللہ ہی کا کلام تھا، تحریف شدہ تھا، لیکن کلام اللہ کا موجود بیچ میں۔ حضرت عمر کھول کے پڑھے اور بار بار اس استعجاب کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب۔ نبی کے چہرے پہ ابھی نظر نہیں پڑی۔ ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم کا چہرہ بدلتے ہوئے دیکھا۔ کہا عمر تجھے تیری ماں گم پائے، نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتا، نبی کی پیشانیوں کے اوپر سلوٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ ہمارا منہج ہے۔
یہ ہمارا نظریہ ہے جو رسول اللہ آپ کو اور مجھے دے کر کے اگر یہ عقیدہ پختہ ہو گیا پھر کبھی ٹھوکر لگنے کا امکان نہیں ہے۔ نبی کریم نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، وہ منہج اہل حدیث ہے۔ نبی کریم نے کہا عمر لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ بھی آ جائے فاتبعتموہ، اور تم ان کی پیروی کرو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ کر کس کی بات مانو؟ موسیٰ کی۔ مجھے چھوڑ کر کس کی بات مانو؟ موسیٰ کون ہے؟ پیغمبر۔ موسیٰ کون ہے؟ رسول۔ موسیٰ کون ہے؟ اولو العزم رسولوں میں سے۔ نبی کی حدیث آ جانے کے بعد، نبی کے آ جانے کے بعد وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اگر تم موسیٰ کی پیروی بھی کرنا شروع کر دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ بتائیے ہمیں کہاں کی دعوت دیتے ہو؟ اگر نبی کے سامنے موسیٰ پیغمبر کی حدیث نہیں چل سکتی اور نبی کی حدیث کے سامنے قرآن جو کلام اللہ ہے، نبی کریم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، تم ہمیں کہتے ہو فلاں امام کی مان لی جائے، فلاں مولوی کی مان لی جائے، فلاں فقیہ کی مان لی جائے، اور پھر رسول اللہ نے بھی بات سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پہلے یہ کہا اگر تم موسیٰ کی پیروی کر لو تو تم گمراہ ہو گئے، اور اگلی جو بات کی ہے اللہ کی قسم سبحان اللہ، وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا، اور اگر موسیٰ خود بھی زندہ ہو کے آ جائے، وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي، اور میری نبوت کو، میری حدیث کو پانے، فَاتَّبَعَنِي، ان کو میری پیروی کرنی پڑے گی، ان کو میری پیروی کرنی پڑے گی۔ اب بتائیے کوئی اشکال رہ گیا؟ کوئی بات رہ گئی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی حدیث کو قرآن پاک میں ایک مختلف انداز میں بھی بیان کیا ہے۔ میں نے سارے نبیوں سے ایک وعدہ لیا، اگر کالی کملی والے آ جائیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے اپنی رسالت اور نبوت کو نہیں چلانا بلکہ اس نبی کی پیروی کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اس نبی کی پیروی، اس نبی کی پیروی چھوڑ دی جائے۔ امام احمد ابن حنبل ہے، حدیث لکھنے لگے، آپ نے آج حدیث کو کچھ نہیں سمجھا۔ دین نام ہی نبی کے اوپر نازل ہونے والی وحیوں کا ہے، ایک وحی کلام اللہ ہے یہ جو قرآن ہے، اور دوسری وحی وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کرتے تھے۔ امام احمد ابن حنبل حدیث لکھنے لگے، حجامے کے بارے میں آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، فرشتوں نے کہا میری امت کو کہو حجامہ کرایا کرو۔ آپ نے سنی ہے حجامہ فاسد خون کو نکال دیتا ہے۔ حجامے کی فضائل کی حدیثیں لکھ رہے، حدیث لکھتے لکھتے رک گئے، اور یہ ان کے بارے میں ان کے شاگردوں نے لکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کوئی حدیث نیچے لکھتے، اس کے بعد دوسری حدیث اس وقت تک نیچے لکھتے جب تک اس حدیث کے اوپر عمل نیچے کر لیتے، اور قربان جائیں یہاں ابھی حدیث نہیں لکھی، درمیان میں چھوڑ دی، اور باہر نائی کو ڈھونڈ رہے ہیں، حجام کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مجھے سینگی لگا۔ ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس کو ہے جس کا منہ فاسد ہو جائے، منہ پہ دانے نکل آئے، دردیں شروع ہو جائے، اس کو اپنا فاسد منہ نکلوانا چاہیے۔ کہ مسلمان امت کے لیے نصیحت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ضرورت نہیں ہے، لیکن حدیث کا احترام ہے، اتنا احترام ہے کہ میں اس وقت تک حدیث مکمل نہیں کروں گا جب تک حجامہ نہیں کرا لوں گا۔ اور امام ابو داؤد دریا کے کنارے بیٹھے، دریا کے کنارے حدیث لکھ رہے، کشتیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں۔ اچانک ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ امام صاحب اب کتاب لکھ رہے ہیں، الحمدللہ کی آواز کان میں ٹکرائی ہے، لیکن کہ ذہن سے حدیث نہ نکل جائے۔ آپ کو پتا مسلمانوں کو یہ نبی کریم نے آداب بتایا کہ الحمدللہ کے تو کیا کہنا ہے، یا الحمدللہ۔ اب یہ حدیث میں مصروف ہے، وہ آدمی کی کشتی تھوڑی دور چلی گئی، فوراً اٹھے، حدیث کی کتاب کو بند کیا اور ایک عظیم جملہ بولا، کہا اے ابو داؤد ان حدیثوں کے لکھنے کا کیا فائدہ ہے اگر تو نے ان کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ ایک کشتی والے کو کہا
مجھے فلاں کشتی کے قریب لے کے جا، کہا پیسے زیادہ لگیں گے، ٹھیک ہے سودا طے ہوا، جتنے تو مانگتا 3 درہم کے اوپر سودا طے ہوا۔ امام ابو داؤد کشتی پہ بیٹھے، تیزی سے اس کشتی والے کے پاس پہنچے، تیزی سے، اور اس کو کیا جا کے کہا یرحمک اللہ، اور کہہ کے واپس ساحل پہ آ گئے۔ اب امام ابو داؤد، یہ جو سنن ابی داؤد ہے، یہ ان کے مصنف کی بات ہو رہی ہے، اس محدث کی بات ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں میں خواب اسی وقت اسی دن رات کو سویا، خواب میں دیکھا مجھے آواز آئی، میں نے آواز لگانے والے کو نہیں دیکھا لیکن میرے کان میں آواز آئی لَقَدِ اشْتَرَيْتَ الْجَنَّةَ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ، اے ابو داؤد تو نے جنت کو 3 درہم کے بدلے میں خرید لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حقان حدیث حضرت علامہ الشامل ظہیر، ہاتھ کھڑے کر کے حضرت علامہ الشامل ظہیر، حضرت علامہ الشامل ظہیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ میرے بھائیو، ہم نے اس حدیث کو کتنا ہلکا سمجھ لیا، ایک حدیث کے اوپر بھی عمل اگر نہ کیا جائے عمدن، آج کل تو انکار حدیث کا فلسفہ اتنا عام ہے، یہ نہیں مانتا، یہ بھی نہیں مانتا، یہ بھی میری عقل سے نہیں ٹکراتی، یہ بھی میری منطق سے نہیں ٹکراتی۔ یہ حدیث سائنس کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث فلاں کے مطابق ہے؟ آج ہمارا بھی یہ علمی ہے، بڑے بڑے علماء کئی مرتبہ اس فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ عمران بن حسین صحابی رسول ہیں، وہ حیا کے بارے میں درس دینا شروع ہو گئے اور نبی کریم کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، حیا چیزوں کو مبین کرتی ہے۔ رسول اللہ کی حدیثیں حیا کی اہمیت کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ اچانک ایک بندہ اٹھا کہنے لگا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے علاقے کے حکیم جو حکماء اور دانا ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ آج کل کا کوئی مولوی ہوتا تو کہتا دیکھا نبی کی بات کی تصدیق حکیموں نے اور داناؤں نے کر دی۔ عمران بن حسین کھڑے ہو گئے، کہا تو کتنا بدبخت آدمی ہے، میں تجھے نبی کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اس کی تصدیق حکیموں سے کرتا ہے، ان کی تصدیق داناؤں سے کرتا ہے۔ نبی تو وہ ذات ہے کہ حکیم کے قول کی اگر تصدیق کرنی ہو تو حدیث سے کی جائے گی۔ آج ہمارا بھی یہ عقیدہ، یہی حدیث دیکھیں جی، نبی کریم نے 1400 سال پہلے کہی تھی، تو آج سائنس بھی، اور سائنس کسی حدیث کی تصدیق کرے تب بھی نہ کرے تب بھی رسول اللہ کی زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، اور یہ رسول اللہ کا اپنا ہی فرمان ہے۔ لوگوں نے اس دور میں بھی شکار ڈال دیا تھا عبداللہ بن عمر بن العاص کو، کیا شکار ڈال دیا؟ شکار یہ ڈال دیا رسول اللہ کی بشر، رسول اللہ بشر ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ خوشی میں بھی بولتے ہیں، غمی میں بھی، تو ہر چیز لکھ لیتا ہے۔ اشکال پیدا ہو گیا، اشکال کا پیدا ہونا چمبے کی بات نہیں، لکھنا چھوڑ دیا۔ کہا عبداللہ بن عمر لکھتا نہیں ہے، کہا لوگوں نے مجھ سے یہ باتیں کی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا اور میرا عقیدہ اور منہج اور مسلک بیان کیا۔ کیا کہا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ما یخرج منہ الا حق، میں چاہے غصے میں ہوں، چاہے ناراضگی میں ہوں، چاہے شدت غم میں ہوں، چاہے شدت خوشی میں ہوں، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ رسول اللہ کی حدیث ہمارے نظر میں کچھ نہیں، اور صحابہ کے ہیں، رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، کہا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی باہر ہے، باہر جہاں پہ بھی لوگ اندر تحریر میں قدم بھی نہیں رکھتے، جوتیاں جہاں پہ آج کل اگر ہم محاورے میں ترجمہ کیا جائے، وہاں پہ نبی کی بات ٹکرائی ادھر بیٹھ۔ رسول اللہ نے جمعے کے بعد کہا یار میں نے تجھے تو نہیں تھا کہا، میرے سامنے ایک بندہ کھڑا ہو گیا تھا، میں نے اس کو کہا تھا بیٹھ جاؤ، کہا اللہ کے رسول آپ کی آواز میرے کان سے ٹکرائے کہ بیٹھ جاؤ اور میں کھڑا ہو جاؤں تو میں بے ایمان ہو جاؤں گا، میرا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ آپ کا اور میرا اگر عقیدہ ہو جائے گا، اللہ کی قسم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور حضرت عمر، ان کے بارے میں یہ احادیث متعدد ہے، ایک ان میں سے آپ کے سامنے صرف رکھوں گا۔
حضرت عمر کے پاس ایک صحابی رسول آئے، صحابی رسول. آپ کا طواف افاضہ کے بعد، طواف زیارت کے بعد الوداع کا جو طواف ہے اس کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ بالفرض عورت کو الوداع سے پہلے پہلے حیض آ جائے، عورتوں کو حیض آتا ہے، اگر عورت کو حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ حضرت عمر نے کہا اس کو چاہیے وہ رک جائے، 7 دن 6 دن جتنے اس کے دن ہم پورے کرے، پھر طواف وداع کرے اور پھر چلی جائے. اب وہ صحابی رسول ہے، حضرت عمر کو کہتے ہیں اے عمر آپ نے غلط فتویٰ دیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، میں نے رسول اللہ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر افاضہ زیارت کے بعد حیض آ جائے تو عورت اپنے گھر میں چلی جائے، طواف وداع کے لیے نہ رکے، اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول کر لے گا. حضرت عمر نے کہا رک، میں تجھے اپنا فیصلہ سناتا ہوں. کیا آپ کا فیصلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے فتوے سے رجوع کریں. کہا میں تجھے اپنا فیصلہ سناتا ہوں. ایک بندے کو بھیجا کوڑا لے کے، کوڑا منگوایا. حضرت عمر نے زوردار طریقے سے اس صحابی کو کوڑا لگایا. کہا عمر غلطی تو آپ کی ہے، فتویٰ تو آپ غلط دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ فتویٰ آپ غلط دیتے ہیں اور کوڑا مجھے پڑتا ہے. کہا تجھے سمجھ نہیں آئی، تجھے سمجھ نہیں آئی میں نے تجھے کوڑا کیوں لگایا؟ میں اپنے فتوے سے تو رجوع کر چکا ہوں، نبی کی حدیث کو تو نافذ کر دیا، لیکن میں رہتی دنیا تک ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس بندے کے پاس نبی کی کوئی حدیث موجود ہو، اس کے بعد اگر وہ کسی سے فتویٰ لے گا تو اس کو عمر کوڑے لگائے گا. بتائیے حدیث آ جانے کے بعد بھی کسی سے فتویٰ لیا جائے گا؟ حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے پاس ایک بندہ آیا اور اس بات کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا. آ کے کہنے لگا ایک مسئلہ بڑا دقیق سا پیش آ گیا ہے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ مجھے بتلائیے اس مسئلے کا کیا جواب ہے. انہوں نے کہا پوچھو. کہا مسئلہ یہ ہے ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے. ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے. اب مجھے بتلائیے کہ جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی؟ ابو موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ صحیح حدیث سے میرے پاس اس کا جواب موجود نہیں ہے، لیکن میں اپنے قیاس سے اور اپنے اجتہاد سے نبی کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر قریب والا موجود ہو تو دور والے کو حصہ نہیں ملتا، اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دیتا ہوں. مثلاً اس بات کا مطلب یہ ہے اگر بیٹا موجود ہو تو پوتے کو نہیں ملے گا، باپ موجود ہوگا تو دادا کو نہیں ملے گا. میں تجھے مسئلہ بتاتا ہوں کہ جائیداد کے 2 حصے کر، آدھی جائیداد بیٹی کو دے دے اور آدھی جائیداد بہن کو دے دے، پوتی کو محروم کر دیا جائے. اور ساتھ ایک جملہ کہا، عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ وراثت کے فن کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ میرا فتویٰ اس وقت تک نہیں ماننا جب تک عبداللہ ابن مسعود سے پوچھ نہیں لینا. عبداللہ ابن مسعود کے پاس وہ ساتھی چلا گیا اور جا کے کہنے لگا کہ ابو موسیٰ الاشعری نے مجھے آپ کے پاس بھیجا، انہوں نے فتویٰ یہ دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ سے پوچھ لیا جائے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے. کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس ایسا آتے دیکھا تھا اور اس کے اندر نبی کریم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کل جائیداد کے 6 حصے بنا دیے جائیں، 3 حصے بیٹی کو دے دیے جائیں، 2 حصے بہن کو دے دیے جائیں اور 1 حصہ پوتی کو دے دیا جائے. یہ میں نے نبی کریم سے براہ راست مسئلہ سنا. بندہ مطمئن ہو گیا کہ ابو موسیٰ الاشعری کو یہ غلطی لگی، کہنے لگے یار وہ اتنے بڑے عالم ہیں. کہا ابو موسیٰ الاشعری نے حدیث کی عدم موجودگی میں اپنے قیاس اور اجتہاد سے جو فتویٰ دیا تھا وہ دیا. اللہ کی قسم یہ وہ عقیدہ ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کی قسم اگر عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے بعد ابو